السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ لا احصى کتابا، سبحان اللہ ملء ما احصى کتابا، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت مالک الملک، دو جہان کا مالک، ہمارا رب، ہمارا خالق، وہ اللہ رب العزت جس نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات کو سجا دیا اس انسان کے لیے، وہ خالق جو ہمارا رب ہے، وہ مدبر ہے، اس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، ہر چیز کی مقدار، اس کا سائز، اس کا رنگ، اس کی جگہ، اس کا مقام، اس کی عمر، ہر چیز اللہ رب العزت نے اس کو بنانے سے پہلے طے کر دی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ میں فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ پاکی بیان کرو اپنے رب کی جو بلند تر ہے، جس نے بنایا انسان کو اور ہر چیز کو، پھر اس کو درست کیا، جس نے اس کی تقدیر بنائی اور پھر اس کی رہنمائی کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ وہ رب العزت جس نے انسان کو اور ہر چیزوں کو پیدا کیا اور پھر اس کی نوک پلک سنوار دی، جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا اس کو ویسا کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے میرے فرشتوں جان لو کہ میں ایک انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں، جب میں اس کو سنوار دوں گا، اس کی نوک پلک درست کر دوں گا تو میں اس کو تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور باقی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہہ کے پیدا کیا۔ ہر چیز کی نوک پلک سنواری، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، یعنی جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا اس کو ویسے ہی رکھا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ انسان اگر کتنی بھی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کوئی ٹیڑھ نہیں نکال سکتا۔ آسمان کو جیسا ہونا چاہیے تھا اللہ نے ویسا ہی بنایا۔ اگر آسمان سرخ رنگ کا ہوتا، زرد رنگ کا ہوتا تو ہمیں ذرا بھی بھلا معلوم نہ ہوتا۔ ہر چیز کا سائز اتنا وسیع ہے آسمان کے، جب آپ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایک پناہ کا احساس ہوتا ہے۔ اس کو خوبصورت رنگ دیا جس کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اللہ نے زمین کو خاکی رنگ دیا، بے رنگ، جس کو ہمیں لگتا ہے بے وقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کسی مصور سے پوچھیں وہ کیسے کرتا ہے اپنی مصوری، کیسے بناتا ہے، ایک بالکل پلین بورڈ ہوتا ہے یا ایک بالکل پلین کاغذ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر اپنی قدرت کے رنگ بکھیرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو خاکی کر دیا کہ جب اس پر رنگ برنگے انسان چلیں، پھل پھول پودے ہوں، طرح طرح کے جانور، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، سب چیزیں جب اس پر ہوں گی الگ الگ طرح کی تو یہ دنیا خوبصورت دکھائی دے گی۔ اس لیے زمین کا رنگ ایسا رکھا۔ تو پھر کیا ہم جیسا کم عقل انسان جس کی عقل محدود ہے، سوچ محدود ہے، علم محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بصیرت کو جان سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کو سنوارا اور پھر اس کی تقدیر لکھی، اور صرف تقدیر نہیں لکھی، جس بھی چیز کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے اس کی ذمہ داری لگائی۔
اللہ تعالیٰ نے چاند سورج ستارے بنائے، ان کا بھی ایک مقصد ہے۔ چاند جہاں ہمیں روشنی دیتا ہے، آسمان کو خوبصورت بناتا ہے، وہیں ہم چاند کے بڑھنے اور گھٹنے سے دنوں اور مہینوں کا حساب لگاتے ہیں۔ جہاں سورج صبح نکل کے ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمیں حرارت دیتا ہے، وہیں سورج کے ڈھلنے سے ہم مختلف پہروں کا حساب کرتے ہیں کہ اب دوپہر ہو گئی، اب صبح ہو گئی، اب سورج غروب ہوگا تو اب سمجھ لو رات کا آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا، چراغوں کی مانند۔ پھر صرف سجایا نہیں ہے، یہ ستارے ہمیں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ جب یہ کلاکس نہیں ہوتے تھے، یہ میپس نہیں ہوتے تھے، تو انہی ستاروں کو دیکھ کر سیاح، ملاح یہ سب اپنا رستہ ڈھونڈتے تھے۔ اور آج بھی ریگستانوں میں رہنے والے دور دراز کے لوگ جو ہیں، وہ جو رات میں ریگستانوں میں سفر کرتے ہیں، وہ بھی قطب نما ستارے کی مدد سے ہی اپنے رستے بناتے۔ تو آپ جانیے کہ ہمارا رب کس قدر حکیم اور بصیر ہے۔ اور ہم جاہل انسان بعض اوقات کسی کی فضول حرکت کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ تم نے ضرور پیدا ہونا تھا اس دنیا میں، تم نہ بھی پیدا ہوتے تو کوئی کمی تھوڑی رہ جاتی، پتہ نہیں کیوں پیدا کر دیا تمہیں اللہ نے۔ کون کہتا ہے ایسے کلمات؟ وہ تب کہتا ہے جب اس کو علم نہیں ہوتا۔ انسان ایسے کلمات اپنی جہالت کی وجہ سے کہتا ہے، ورنہ وہ اللہ رب العزت جس نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے مچھر اور مکھی کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ تو پھر انسان ذرا نظر جھکا کے اپنی طرف دیکھے کہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں۔ وہ بندہ جس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا، جس کو اشرف المخلوقات کہا، اور جس کا پتلا اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، وہ کیوں نہیں سوچتا کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میرے پیدا کرنے کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا؟ جب مچھر مکھی یہ چیزیں بھی کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کا کام کر رہی ہیں، تو پھر میرا اس دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ پر وہ انسان جو ازل سے جاہل ہے، فخور ہے، اجلت پسند ہے، وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے، ہر چیز کو پانے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ یہ جانے کہ مجھے پیدا کیوں کیا، میری اس زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، بس وہ یہ نہیں جاننا چاہتا، اور ساری زندگی ایسے کاموں میں گزار دیتا ہے جو اللہ کو اس سے مطلوب نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وہ جان جو اس دنیا میں آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ نے اس کی تقدیر لکھ دی۔ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اور کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ تم پیدا ہو گئے اب جو جی چاہے سو کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے رستے تک لانے کے لیے، جنت کے مقام تک پہنچانے کے لیے، اور جہنم کے اندھیروں سے بچانے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے اس کے لیے ایک ہدایت نامہ بھیجا قرآن کی شکل میں۔ پھر اس کو بھی یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کو پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس کے احکامات پر عمل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور اس سے پہلے کی قومیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے، جو قومیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں کتابیں بھی بھیجی اور صحیفے بھی بھیجے، اور ان کو سمجھانے کے لیے نبی، پیغمبر، رسول اور اپنے نیک لوگ بھیجے، تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں ہدایت کیسے پاتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تجھے پسند کیا ہے اور تجھے ناپسند کیا ہے، مجھ تک تو کوئی تیری بات پہنچانے والا آیا ہی نہیں۔ یہ حجت اللہ تعالیٰ نے تمام کی۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو وہ یہ جواب نہیں دے سکے۔ اور آج اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس وقت میں جیتے ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے کس قدر سہولیات فراہم کر دی کہ آپ کے ہر ایک کی ہتھیلی پر ایک ڈیوائس لا کے رکھ دیا کہ جو جی چاہے اس سے دیکھو، جو جی چاہے اس سے معلوم کرو۔
پر انسان ہے کہ ریسیپیز سے آگے، لوگوں کی نیوز سے آگے نکلتا ہی نہیں، وہ جاننا ہی نہیں چاہتا. ورنہ کون سی ایسی بات ہے جو آج کل آپ معلوم نہیں کر سکتے گھر میں بیٹھے ہوئے. صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے، ایک ایک چیز آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی جاتی. اس سے زیادہ آسانی کہیں ہوگی؟ ہرگز نہیں. تو ہم کس منہ سے اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟